السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس طرح ہوا اور کیا حق مہر طے پایا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا تو تکبر کرتا ہے یا تو تھا ہی تکبر کرنے والوں میں سے؟ اس کے جواب ابلیس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اور میری شان کے لائق نہیں کہ میں اسے سجدہ کروں۔ ابلیس کا یہ جواب سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ ابلیس کو جنت سے نکال دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام وہاں پر چلتے پھرتے، لیکن یہاں آپ کا کوئی ہم جنس نہیں تھا جس سے آپ انسیت حاصل کرتے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اوپر نیند طاری کر دی، اور نیند کی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخلیق کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی نیند کھلی تو آپ کے سرہانے کے قریب ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو اس نے جواب دیا تاکہ آپ اس سے سکون حاصل کر سکیں۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کے وسعت معلوم کرنے کے لیے سوال کیا کہ اے آدم علیہ السلام، یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت ہیں۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اس کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام ہوا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اس کا نام ہوا کیوں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں، اس لیے ان کا نام ہوا ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق کا سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ سکون حاصل کرتے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، جس کا ترجمہ ہے کہ وہی رب ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی عورت بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دست محبت بڑھایا تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے آدم علیہ السلام، رک جائیں، پہلے اس کا حق مہر ادا کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کا حق مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ اس کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ حق مہر سے متعلق ایک اہم مسئلہ، درود پاک پڑھنے کو حق مہر شمار کرنا صرف حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، جبکہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ قرآن پاک پڑھنا، درود پاک پڑھنا یا علم دین حاصل کرنا حق مہر شمار نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح حج اور عمرہ بھی حق مہر شمار نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔